اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے واسطے ہے، کس کے واسطے؟ اور کوئی وہاں جائے گا نہیں، بس آپ تنہا وہاں جاؤ گے، خالصۃ من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کر لو، اسے جلدی جائیں گے، یہاں دنیا میں بلا وجہ پریشانی ہے، خود ہی کمانا پڑتا ہے، وہاں تو کمائے مل جائے گا، اور آپ کو یقین ہے کہ عذاب بھی نہیں ہوگا، پھر موت کی تمنا کر لو۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو معلوم ہے، اس لیے یہ تو بس ایک وہم گمان ہے ان کو۔ یہ فرمایا، تو کہیں تو فرمایا کہ ہمارے علاوہ تو کوئی جائے گا نہیں، کہیں تو فرمایا کہ اگر ہم دوزخ میں جائیں گے، جنت میں تو صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں، کہیں تو یہ فرمایا اگر جانا ہی ہوگا تو چند دن، کبھی تو فرمایا، کبھی تو کہا ان لوگوں نے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو ابناء اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، محبوب کو کوئی عذاب نہیں دیتا ہے، یہ فرمایا۔ تو فرمایا اہل کتاب کا عقیدہ واقعہ کے مطابق نہیں، ہاں اہل کتاب کا عقیدہ واقعے کے مطابق نہیں، تو واقعے کے مطابق، حقیقت کے مطابق اگر عقیدہ ہے وہ ہے مسلمان کا، کس کا؟ یہ ڈرتا بھی ہے کہ میں نے اگر گناہ کیا تو مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، مجھے تو حساب دینا ہے، تب تک تو میرے قدم ہٹیں گے نہیں محشر کے میدان میں۔ لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہم کر لیں ہمارے تو جنت ہے، اور عیسائیوں نے تو اور حد کر لی، یہود تو پھر بھی کہتے ہیں کہ 40 دن جہنم میں جانا پڑے گا، مزہ چکھیں گے، چکھنے کے لیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جائے گا ہی نہیں کوئی دوزخ میں جو عیسائی ہوگا۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ من ذالک، پورے گویا کہ مخلوق وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف وہ جو ان کو خدا مانے، خدا کا بیٹا مانے، انہوں نے تو اپنی جان گویا کہ ان کے بدلے میں دے دی ہے، اس لیے تو جہنم کا تو سوال ہی نہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے، مولانا نعمانی صاحب بھی بعض میں فرماتے تھے کہ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے عیسائی تو وہ پادری کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے پادری صاحب میں نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ مولانا نعمانی صاحب نے فرمایا کہ میں نے وہ جگہ خود دیکھی ہے، میں وہاں گیا ہوں، تو پادری صاحب جو ہے وہ کیلکولیٹر اٹھا کے حساب کر لیتا ہے، اس کے کتنے گناہ تم نے کیے ہیں، وہ گناہ گناتا رہتا ہے، اور وہ اس کا حساب لگا کے آخر میں کہتا ہے کہ آپ کو اتنے $1000 دینے ہیں، تو وہ اتنے $1000 دیتا ہے، اسے کہتا ہے آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور بردر جبریل کے نام پر ایک خط لکھ لیتا ہے کہ لکھتا ہے ٹو دا بردر جبرائیل کہ یہ بردر جبریل کہ اس کو پیراڈائز کا فلاں جو ہے وہ سٹوری دے دیجئے، یہی متعین ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کیا یہ آخرت کا یقین ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے کیا؟ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کر لے، آخر میں پوپ کے پاس جائے اور اس سے پیسے دلوا دے اور اس سے کہے گا کہ جناب مجھے تو جنت الفردوس کا فلاں مقام دے دیا جائے، اور اس نے نکال دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس میں آخرت کو پہلے تذکرہ کیا اہتمام کی وجہ سے، پھر ہم لائے، ہم کے معنی بس یہی لوگ، کون؟ جن کی صفات اوپر سے آ گئے، یہ چھٹا صفت تھا، بس یہی لوگ تو آخرت کو ماننے والے ہیں، باقی آخرت کو کیا مانتے ہیں؟ ایک تصور ہے پر فقط، اصل یقین تو یہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بچائے، اگر کوئی آدمی گناہوں میں ہے، چوری ہے، شراب ہے اور جوا ہے، اور ایسے ہی پھر وہ سوچتا ہے کہ ہے بشس امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پرواہ چھو، تو ظاہر سی بات ہے واقعہ کے مطابق اس کا یقین نہیں ہے۔ واقعہ کے مطابق اس کا یقین ہے جو اللہ سے ڈرے، دنیا میں گھبرائے اور اس کے بعد زندگی گزارے شریعت اور دین کے مطابق، وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہاں صفت ختم ہو گئی ایمان والوں کی، اچھی صفتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔